لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كمالات به وتماما نعمته ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحبه والإسلام والهد والغرام والمقام والسجود والقيام والشريعة والإحكام والحجة والبرهان والمحبة والبرهان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتقين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وفضيلتهم وعطشهم أجمعين من يؤمنا هذا إلى قيام اليوم. بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وأتقنا كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. بزرگان ملت، ارباب عطا، آج کا یہ روز ماہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ پورے عالم اسلام کے لیے سوگواری کا روز ہے. پوری ملت اسلامیہ کے لیے سوگواری کا روز. لہذا ملت اسلامیہ کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر اس سوگواری میں شریک ہو. اس لیے کہ علی ذات گرامی کا نام ہے. ملت اسلامیہ کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ جو علی کو نہ مانے. آئیے ذرا چند لمحے کسی شخصیت پر گفتگو کرتے ہیں. قرآن مجید اور حبیب کبریا کی دعا: میرے اللہ مجھے داخل کر سچائی سے اور نکال سچائی سے، اور مجھے اپنے یہاں سے ایک سلطان عطا فرما کہ جو میری مدد کرے، جو میری نصرت کرے. دنیا کا دستور ہے
ہر صاحب کمال اپنے کمال پر ناز کرتا ہے. جو بھی جس فن کا ماہر ہوگا اپنی قابلیت و کمال پر ناز کرے گا. میں کہتا ہوں کہ دنیا کا ہر انسان اپنے کمال پر نازا ہے. کسی کو اپنے علم پر ناز ہے، کسی کو اپنے علم پر ناز ہے، کسی کو اپنے جاگنے پر ناز ہے، کسی کو اپنے سونے پر ناز ہے، کسی کو اپنے رونے پر ناز ہے، کسی کو اپنے ہنسنے پر ناز ہے، کسی کو میدان سے بھاگنے پر ناز ہے، کسی کو میدان میں جم کر لڑنے پر ناز ہے، کسی کو اپنی وفا پہ ناز ہے، کسی کو اپنی بغا پہ ناز ہے. جب یہ انسان اپنے کمالات پر فخر کرنے لگا تو قدرت کی آواز آئی کہ میرے پاس بھی ایک سلطان ہے جس پر توحید کو ناز ہے. حد یہ ہے کہ اس سلطان کی ہر ادا کو قرآن بنایا، میدان میں لڑتے ہوئے دیکھا تو فخر سے فرمایا کانہم بنیان مرصوص، یہ تو ایسے لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. اور جب اس سلطان کے علم پر نگاہ پڑی تو ارشاد فرمایا ومن عنده علم الکتاب، وہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اور جب اس سلطان کی طہارت پر نگاہ پڑی تو پورے کنبے کے لیے فخر سے کہہ دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت اطہار، اللہ کا کوئی ارادہ نہیں سوائے اس کے کہ رزق کو تم سے دور رکھے. اور جب اس سلطان کو بستر رسول پر سویا ہوا دیکھا تو فخر سے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، وہ کہ جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں اور مرضی الہی چاہتے ہیں. تو سوچو جس کا سونا رضائے الہی ہو اس کا جاگنا کیا ہوگا، اور جب جاگنے پر تصور آ جائے تو سوچو اس کی عبادت کیسی ہوگی. اور جب اس سلطان کی سخاوت پر نگاہ پڑی تو ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے اور وہ مومن ولی ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. سلطان کی کہانی توحید کی زبانی سن کر پیغمبر کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ کام جو 1,01,24,000 انبیاء نہ کر سکے میں اس سلطان کی مدد سے کر لوں گا، لہذا یہ سلطان مجھے مل جائے. جیسے ہی خیال ذہن پیغمبر میں آیا آواز قدرت آئی میرے حبیب، ہم نے ہر شرف آپ کو بن مانگے عطا کیا. ہم نے لولا کلمہ خلق الافلاق کا تاج آپ کے سر انور پر سجایا بن مانگے. ہم نے رحمت للعالمین بنایا بن مانگے. ہم نے خاتم النبیین بنایا بن مانگے. ہم نے عرش کی سیر کرائی بن مانگے. ہم نے طٰہٰ یاسین مزمل مدثر بنایا بن مانگے. لیکن اے میرے حبیب یہ سلطان بڑا مہنگا ہے، یہ سلطان بن مانگے نہیں ملے گا. اس سلطان کو حاصل کرنے کے لیے میری بارگاہ میں دستے دعا بلند کرنے ہوں گے. اچھا پروردگار، اس سلطان کو حاصل کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں درخواست کا مضمون کیا ہونا چاہیے؟ آواز قدرت آئی میرے حبیب کہو قل رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد. بس چند لمحے میں آپ حضرات کی خدمت میں ذرا سا اس شخصیت پر بات کرتے ہوئے تو پیغمبر اسلام نے سلطان مانگا اور اللہ نے سلطان دیا. امت مسلمہ کے وہ افراد جہاں تک میری آواز آ رہی ہے ذرا بیدار ہو کے سنیں. سب علی کو مانتے ہیں، سلطان مانگا تھا اللہ نے دیا، اور ہر محاذ پر اسلام کے علی نظر آئے نصرت رسالت کرتے ہوئے، نصرت دین کرتے ہوئے. آئیے ذرا سا علی کو سمجھتے ہیں. علی کا سب سے پہلا شرف یہ ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے. توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، علی کا پہلا شرف یہ ہے
کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے. یہ عزت کسی کو نہ ملی جو علی کو ملی. یہ وہ گوہر ہے کہ جس کا صدف کعبہ بنا. اے توجہ فرمائیے عزیزو، علی کعبے میں پیدا ہوئے، پہلا شرف. دوسرا شرف یہ ہے کہ رسول کی گود میں پلے. سنیں ملت اسلامیہ، رسول کی گود میں پلے، رسول کے پیچھے پیچھے چلے. اس لیے میرے مولا نے فرمایا، نہج البلاغہ میں موجود ہے، کہ میں رسول کے پیچھے ایسے چلتا تھا، نبی کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اے توجہ فرمائیے عزیزو، لہذا رسول کی آغوش میں پلے، رسول کی گود میں پلے. یہ علی کا ایک شرف ہے. اور کمسلی ہی میں علی نے نصرت رسالت کا اعلان کیا. شب ہجرت بستر رسول پر سوئے، اپنی جان بیچ کے تلواروں کے سائے میں سوئے. اور جب حضور اکرم مدینے آ گئے تو گام بگام علی نصرت رسالت کرتے رہے. یہ میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو متفق علیہ ہیں، ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہے. اور جب میدان میں جنگیں چھڑی اور دشمنان اسلام، دشمنان رسول کے خلاف تلواریں لے کر نکلے تو بدر میں رسول کی نصرت کرنے والے علی تھے. اور جب جنگ احد میں جنگ کا نقشہ بدل گیا تو رسول کی جان بچانے والے علی تھے. اور جب خندق میں عمر ابن عبدالعزیز خیمہ رسول کے قریب آ کر نیزہ خیمہ رسول میں چبھا رہا تھا تو اس کو جواب دینے والے علی تھے. اور جب میدان جنگ خیبر میں لشکر اسلام پر دشواریاں پڑی تو فتح خیبر کرنے والے علی تھے. اپنے ہاتھوں پر اٹھانے والے خیبر کو علی تھے. اسلام کی ہر جنگ میں علی. اب آئیے، جب قرآن نازل ہوا تو آئے تطہیر میں علی، آئے ولایت میں علی، آئے استخلاص میں علی، آئے نجوہ میں علی، آئے مودت میں علی، سورہ دہر میں علی، آئے غدیر میں علی. اور جب حدیثوں کا سلسلہ شروع ہوا تو حدیث طیر میں علی، حدیث منزلت میں علی، حدیث نور میں علی، حدیث باب میں علی، حدیث سفینہ میں علی. اور عزیزوں، جب فضیلتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو دوش رسول پالی، کعبہ میں علی، منبر غدیر پالی، اور ایک کعبہ قوسین پالی. ہر محاذ پہ علی نظر آئے، ہر محاذ پہ علی نظر آئے. 30 برس چھوٹے ہیں رسول سے علی. کتنے؟ 30 برس رسول نے اپنی آغوش میں پالا ہے اولاد کی طرح. اور پھر حضور اکرم نے اپنی بیٹی علی کو بیاہ دی، اپنی بیٹی کا عقد علی کے ساتھ کر دیا. اب ذرا ٹھنڈے دل سے میں پوری ملت اسلامیہ سے گزارش کروں گا، اس لیے کہ کسی نے علی کو خدا کہا، کسی نے بندہ کہا، کسی نے امام کہا، کسی نے خلیفہ کہا، کسی نے مشکل کشا کہا، کسی نے حاجت روا کہا. لیکن کم از کم ملت اسلامیہ کا ہر فرقہ اٹھے اور اپنی کتابوں کی، معتبر کتابوں کی روشنی میں کم سے کم علی کی منیمم حیثیت طے کرے کہ کیا تھی. توجہ فرما لیجیے عزیزو، ملت اسلامیہ اٹھے، معتبر کتابوں کی روشنی میں کم سے کم منیمم، کم سے کم علی کی حیثیت طے کرے کہ کیا تھی. اس لیے کہ آج ہر بات میں جملات ہیں،
ہر بات میں ایک بات ہے کہ صاحب یہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، یا علی کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، مشکل کشا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، حاجت روا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، امام کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، معصوم کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے. کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، تو منیمم حیثیت طے کرے کہ علی کی کیا تھی. توجہ عزیزان گرامی، ملت اسلامیہ بیدار ہو کے سنے کہ منیمم حیثیت علی کی طے کرے کہ کیا تھی. تو آئیے ذرا سنیے، سب سے پہلے علی مسلمان تھے کہ نہیں؟ بتائیں ملت اسلامیہ، علی مسلمان تھے کہ نہیں؟ کہ صاحب علی مسلمان تھے، تو یہ بات طے ہو گئی کہ علی مسلمان تھے. دوسرے، علی صحابی تھے کہ نہیں؟ صاحب صحابی بھی تھے، تو یہ بھی بات طے ہو گئی کہ علی صحابی تھے. تیسرے آئیے، رسول کے چچا زاد تھے کہ نہیں؟ تو یہ بھی بات طے ہو گئی کہ رسول کے رشتہ دار تھے. چار، رسول کے داماد تھے کہ نہیں؟ بتائیں ملت اسلامیہ، یہ بھی بات طے ہو گئی کہ رسول کے داماد تھے. ارے پانچ مسلمانوں نے رسول کا خلیفہ چنا کے نہیں؟ تو یہ بھی بات طے ہو گئی کہ رسول کے خلیفہ تھے. تو کم سے کم علی کے پاس یہ 5 کوالیفیکیشن تو ہیں کہ علی مسلمان بھی ہے، صحابی بھی ہے، رسول کے چچا زاد بھی ہے، رسول کے داماد بھی ہے، رسول کے خلیفہ بھی ہے. تو کم سے کم علی کے پاس یہ 5 پنجتلی صفتیں تو ہیں. کم سے کم علی کے پاس یہ 5 پنجتلی صفتیں تو ہیں جس سے کسی کو انکار نہیں ہے، جس سے کسی کو انکار نہیں ہے. اب میں خدا کو حاضر و ناظر جان کے میرے سوال کا جواب دیجئے. جو مسلمان کو برا کہے، جو صحابی کو برا کہے، جو رسول کے کزن کو برا کہے، جو رسول کے داماد کو برا کہے، جو رسول کے خلیفہ کو برا کہے، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جو رسول کے کزن کو برا کہے، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ذرا بیان کریں. آپ بتائیں عزیزوں، علی کا مسئلہ بڑا غور طلب ہے، اس لیے کہ لوگوں نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا ہے. علی کے مسئلے میں، علی کے معاملے میں لوگوں نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا ہے. علی کا مسئلہ بڑا غور طلب ہے. لوگوں کے ذہنوں کو دوسری طرف ڈائیورٹ کر دیا. کس میں الجھا دیا؟ علی کو یہ کہنا جائز ہے کہ نہیں، علی کو یہ کہا جائے کہ نہیں. ارے کچھ لوگ خدا مانتے ہیں، ارے علی کو مشکل کشا کہنا جائز ہے کہ نہیں، علی کو معجز نما کہنا جائز ہے کہ نہیں. میں کہتا ہوں اس میں بحثیں ہونے لگی، لڑائیاں ہونے لگی، آستینیں الٹی جانے لگی. ایک ثابت کر رہا ہے، ایک جو ہے مخالف بول رہا ہے. میں کہتا ہوں یہ سب چھوڑیے، یہ سب چھوڑیے کہ علی مشکل کشا تھے کہ نہیں، حاجت روا تھے کہ نہیں، معجز نما تھے کہ نہیں، امام تھے کہ نہیں، معصوم تھے کہ نہیں. یہ سب چھوڑیے، مجھے یہ بتائیے علی مسلمان تھے کہ نہیں؟ بتائیے علی مسلمان تھے کہ نہیں؟ 70 برس تک علی کو منبروں سے برا کہا جاتا رہا. علی مسلمان تھے کہ نہیں؟ 70 برس علی کو منبروں سے برا کہا جاتا رہا. مگر علی اس شخصیت کا نام ہے جس کو برا کہنے کے نتیجے میں بنی امیہ کی ہستی ڈوب گئی. 70 برس تک علی کو برا کہا جاتا رہا. مسلمانوں کا ایک بادشاہ گزرا ہے، عمر بن عبدالعزیز. بڑا نام ہے ملت اسلامیہ میں عمر بن عبدالعزیز کا.
عمر بن عبد العزیز نے دیکھا کہ یہ عداوت علی اس کی حکومت کا چراغ بجھا دے گی، تو اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ اب یہ جو ممبروں سے علی کی تحقیر کی جا رہی ہے، یہ جو علی کی توہین کی جا رہی ہے، اس کو روکا جائے۔ تو اس کو کیوں کر روکا جائے؟ آپ حضرت تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف آگے، تھوڑا تو اس نے کہا کہ یہ عداوت علی ہماری حکومت کا چراغ بجھا دے گی، لہذا اس نے پورا علی کو جو ممبروں سے برا کہا جاتا تھا اس کو روکا۔ کیوں کر؟ اور وہ مسئلہ یہ ہوا کہ ایک یہودی اس کے دربار میں پہنچا اور جا کے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کی بیٹی سے عقد کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں انہیں بادشاہ نہیں کہا جاتا تھا، خلیفہ کہا جاتا تھا کہ خلیفہ میں آپ کی بیٹی سے عقد کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ خلیفہ کچھ بولتے، وہ ہوا خواہ جو برابر میں بیٹھے تھے وہ بولنے لگے، ان کے تیوریوں پر بل آ گئے۔ انہوں نے کہا یہودی ہو کے ہمارے مسلمان خلیفہ کی بیٹی سے عقد کرے گا، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس نے کہا میں تو تمہیں سیرت نبوی کی دعوت دے رہا ہوں اور تم برہم ہو رہے ہو۔ ارے ارے یہ یہودی ہو کے سیرت نبی کی بات کر رہا، کیا سیرت نبی، کیا سیرت نبی؟ کیا تمہارے نبی نے بھی تو اپنی بیٹی یہودی کو بیاہ دی تھی؟ پہلے تیرا دماغ خراب ہے؟ کس کو کالی کو کالے علی یہودی کا تھے کیا پھر کیا تھے؟ کیا مسلمان تھے؟ کیا جب مسلمان تھے تو علی کو برا کیوں کہتے ہو؟ علی مسلمان تھے تو علی کو برا کیوں کہتے ہو؟ تو علی تو اس طرح 70 برس جو علی کو ممبروں سے برا کہا جاتا تھا وہ رکا۔ علی کا مسئلہ غور طلب ہے، آئیے ذرا سمجھیے، جب تک علی زندہ رہے علی کی ذات دشمنوں سے لڑتی رہی، کوئی علی کو گرا نہ پایا، کوئی علی کو ہرا نہ پایا، کوئی پہلوان علی کے مقابلے میں نہ ٹکا، چاہے وہ مرحب و انتر ہو، چاہے وہ عمر ابن عبدالود ہو، جو بھی علی کے سامنے آیا واصل جہنم ہوا۔ علی جب تلوار نکال کے میدان میں چلے جاتے تھے تو سر لے کے واپس پلٹتے تھے۔ اور اس زمانے میں توجہ، اس زمانے میں تو یہ بہادری سمجھی جاتی تھی کہ جو علی کے سامنے سے بھاگے ہوئے ہوں، اس کو بہادری سمجھا جاتا تھا۔ جو علی کے سامنے سے بھاگے ہوتے تھے اس کو بہادری سمجھا جاتا تھا۔ جیسے اب سے چند سال قبل، اب تو ماشاءاللہ سے علم کا ایک دورہ ہے، ماشاءاللہ سے علم، لیکن شیعان حیدر کرار کے پاس، غلامان علی کے پاس جیسے علم ہونا چاہیے ویسے اب بھی نہیں ہے۔ لیکن ہاں پہلے جو اب سے 15-20 سال 25 سال قبل پہلے سے علم بہتر ہے اس سے، لیکن جیسے ہونا چاہیے ویسے۔ یہ بزرگ میری تائید فرمائیں گے، پہلے جب رشتے ہوتے تھے تو جہاں ساری کوالیفیکیشن بیان کی جاتی تھی وہیں پہ ایک بات کہی جاتی تھی کہ یہ صاحب جن کا رشتہ ہے یہ 10واں فیل ہے، کہا جاتا تھا یہ 10واں فیل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ انگوٹھا ٹیک نہیں ہے، یہ جاہل مطلق نہیں ہے، یہ تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہیں۔ ایسے ہی اس زمانے میں جب کسی کی بہادری بیان کرنی ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے یہ وہی ہے جو علی کے سامنے سے بھاگ کے آئے ہیں، یہ وہی ہے جو علی کے سامنے سے بھاگ کے آئے ہیں، علی کے سامنے سے بھاگ کے آئے ہیں، یہ وہی ہے کہ جو علی کے سامنے نہ ٹکے اور علی کی تلوار کے سامنے سے، علی کی تلوار کے سامنے سے یہ بھاگ کر آ گئے، علی کی تلوار کے سامنے سے یہ بھاگ کر آ گئے۔ اور عزیزوں، پوری ملت اسلامیہ ذرا غور کرے،
شخصیت علی پر اور پہچانے شخصیت علی کو. کتنے ہی فرقے ہوں، 72 فرقے یا 73 فرقے ہوں، 73 فرقے ہوں، لیکن بنیادی اعتبار سے کلمہ گو 3 ہی فرقوں میں بٹتے ہیں. بنیادی اعتبار سے یہ کلمہ گو 3 ہی فرقوں میں بٹتے ہیں. ایک ہے ایک مسلمان امامیہ کہ جو شیعہ کہلاتے ہیں، ایک مسلمان کہ جو خلفائے راشدین کو مانتے ہیں، سنی کہلاتے ہیں، ایک مسلمان کہ جو پیر و مرشد، پیر اور صوفیوں کو مانتے ہیں. ملت اسلامیہ یہی 3 فرقے ہیں اور پورا اسلام ان تینوں میں ہے. بہت سے ٹکڑے ہیں شیعوں میں لیکن وہ سب شیعہ ہیں، بہت سے ٹکڑے ہیں سنیوں میں وہ سب سنی ہے، بہت سے ٹکڑے ہیں صوفیوں میں وہ سب صوفی ہے. مگر یہ 3 حصوں میں بٹتے ہیں، مگر تینوں میں علی. یہ 3 حصوں میں بٹتے ہیں، تینوں میں علی. مسلمانوں کے خلیفہ، شیعوں کے خلیفہ اول علی، سنیوں کے خلیفہ چہارم علی، صوفیوں کے پیروں کے پیر، ولیوں کے ولی علی. ارے نہ تصوف علی کے بغیر تمام ہے، نہ شیعہ علی کے بغیر شیعہ ہے، نہ سنی علی کے بغیر سنی ہے. تو پھر یہ جو علی کو ممبروں پہ بیٹھ کے داڑیاں رکھ کے برا کہا جا رہا تھا، یہ جو علی کو برا کہا جا رہا تھا، داڑیاں رکھ کے برا کہا جا رہا تھا، یہ علی کو برا کہا جا رہا تھا ممبروں سے. تو علی کا سلسلہ بڑا محترم سلسلہ. آپ شیعہ سے پوچھئے کہ آپ علی کو کیا مانتے ہیں، وہ کہے گا روح ایمان علی، میری جان علی، علی کے بغیر نجات ناممکن ہے، علی کے بغیر نجات کہاں. سنیوں سے پوچھئے کہ علی کو کیا مانتے ہیں تو وہ کہیں گے ہمارے خلفائے راشدین میں علی. علی کی مخالفت کون کر سکتا ہے؟ صوفیوں سے پوچھئے کہ علی کا ہے تو وہ کہیں گے ہمارے ولیوں کے ولی علی، پیروں کے پیر علی، بزرگوں کے بزرگ علی. علی کی مخالفت کون کر سکتا ہے؟ اسلام میں یہی 3 گروہ ہیں، اس کے علاوہ چوتھا گروہ کوئی نہیں، اس کے علاوہ چوتھا گروہ کوئی نہیں. تو اب جو علی کو برا کہہ رہے تھے، نہ وہ شیعہ تھے، نہ وہ سنی تھے، نہ وہ صوفی تھے، تو پہلے یہ تحقیق ہو کہ وہ تھے کون. ان سے کہیے کہ وہ اپنی آئی ڈی دکھائے کہ وہ تھے کون. ان سے کہیے کہ وہ اپنی آئی ڈی دکھائے. ہمارے ہاں ہماری مسجدوں میں ہر ایک نہیں آ سکتا، ہر ایک نہیں آ سکتا. کھڑا کر دیجئے ایک صاحب کو قلم دعوت دے کے آئی ڈی دکھائیے، آئیے مسجد میں. آگے شیعہ، ہاں آپ آئیے، آئی ڈی ہے، آئیے مسجد میں. صوفی آئیے، آپ صوفی ہیں، آئیے مسجد میں. سنی آپ آئیے مسجد میں. آپ آئے ہیں، آپ کی آئی ڈی کہاں ہے؟ آئی ڈی دکھاؤ تو اندر آؤ. آئی ڈی نہیں ہے، ہر ایرا غیرہ نہیں آ سکتا. تو ملت اسلامیہ بتائیں تو صحیح، جو علی کو برا کہہ رہے تھے وہ کون لوگ تھے؟ سوچیں ذرا اس نقطے پہ ملت اسلامیہ کہ جو علی کو ممبروں سے برا کہلوا رہے تھے وہ کون تھے؟ جو علی کو برا کہہ رہے تھے وہ کون تھے؟ جو ممبروں سے علی کی توہین کرا رہے تھے وہ کون تھے؟ جو لوگوں کو خرید رہے تھے، ممبروں کو خرید رہے تھے، قلم دعوات کے لیے پیسے دے رہے تھے، وہ کون تھے؟ ملت اسلامیہ ذرا اس نقطے پہ سوچے اور پہچانے عزیز و علی. علی انسانیت کی اس کمال کا نام ہے، انسانیت کی اس معراج کا نام ہے کہ جو اپنے قاتل کو بھی بھوکا نہیں رہنے دیتا. اس نقطے پہ بھی سوچے. میرے لال حسن شربت لائے ہو،
میرے قاتل کو شربت دیا کہ نہیں دیا؟ عزیزو، آج کی تاریخ کے لیے کوئی توجہ یا ایسے الفاظ درکار نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں. آج رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آج 21 رمضان ہے. رونے کے لیے یہی بات ہے کہ زینب یتیم ہو گئی. عزیزوں، رونے کے لیے یہی بات ہے کہ کلثوم یتیم ہو گئے. رونے کے لیے یہی بات ہے کہ حسنین کریمین یتیم ہو گئے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. 21 رمضان ہے، یتیمی زینب کا روز ہے. کون کون سے مصائب کے فکرے پڑھوں؟ ارے علی کا گھر سے رخصت ہونا پڑھوں کہ کلثوم نے اپنے دل کو کیسے سنبھالا، علی نے زینب کو کیسے سمجھایا. کون سے فکرے پڑھوں کہ علی کے سر پر ضربت لگ گئی اور علی کہہ رہے فستوں میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. پوچھا دیجئے وقت کے امام کو، اے میرے پردہ غیب کا امام، اے میرے آقا، آپ کے جگ کا موسیٰ ہے، یہ زدہ ہے پرسہ دینے آئے ہیں میرے آقا قبول کو، یہ آنسوؤں کا نظرانہ لائے ہیں میرے آقا قبول کو. سر پہ ضربت لگ گئی. میرے لال حسن نماز تمام کرو. امام حسن نے نماز تمام کرائی، اور جب امام حسن نماز تمام کرا چکے تو باپ کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. گریہ کر رہے حسن، رو رہے حسن. علی کو کبھی غش آ رہا، کبھی غش سے فخر کہ علی گریہ کر رہے ہیں. ایک عشق حسن کی آنکھوں سے رخسار امام علی پایا. علی نے آنکھوں کو کھول دیا. میرے لال حسن صبر کرو میرے لال، میرے لال صبر کرو، میرے لال حسن صبر کرو. ارے اس جملے سے میں جملہ یاد آیا، ارے کربلا میں جب جمال لال کے سینے سے علی برشی نکال رہے تھے تو کہہ رہے تھے میرے لال صبر کرو. ایک گلیب میں لے کر علی کو چلے. گھر کے قریب پہنچے تو چاہنے والوں سے کہا کہ اب چلے جاؤ. میں نہیں چاہتا کہ زینب و کلثوم کے رونے کی آواز ان کے کانوں تک آئے. یہ سن 40 ہجری کا کوفہ ہے. اتنا پردے کا خیال ہے علی، لیکن ہاں سن 61 ہجری یہی کوفہ، زینب و کلثوم. علی کبھی حسن سے کہہ رہے صبر کرو، کبھی حسین سے کہہ رہے میرے لال صبر کرو. بچوں کو سمجھا رہے ہیں، صبر کی تلقین کر رہے ہیں. لیکن وہی علی جو ابھی تک سمجھا رہا تھا نا بچوں صبر کرو. ایک مرتبہ فرماتے میرے لال حسن مجھے وہاں لے چلو گھر میں جہاں میں بیٹھ کر عبادت کرتا تھا، میرے مصلی عبادت کے پاس لے چلو. اور جب مصلی عبادت کے قریب پہنچے تو ایک مرتبہ مولا حسن کہتے بابا زینب آنا چاہتی ہے. کہا کہو زینب سے آئے. جیسے ہی زینب پہنچی علی ابھی تک سمجھا رہے تھے حسن صبر کرو، حسین صبر کرو، لیکن جیسے ہی زینب کو دیکھا علی خود طرف کے رونے لگے. زینب کے چہرے کو دیکھ کر علی خود طرف کے گریہ کرنے لگے. لیجیے عزیزو، طبیب کو بلایا گیا. طبیب آیا، اس نے اپنے اعتبار سے دیکھا اور جب جانے لگا تو امام حسن سے کہا اپنے بابا سے کہو کہ وہ سب وصیتیں کر دے. اپنے بابا سے کہو کہ وہ سب وصیتیں کر دے. ہاں عزیزو،
کہا کچھ ممکن ہو سکے، کوئی تدبیر ہے؟ اس نے کہا بس اتنا کریے کہ جتنا انہیں شیر مل جائے اتنا اچھا ہے، دودھ جتنا ملے گا اس سے ذرا زخم کم ہوگا۔ لیجئے عزیزو، طبیب نے اتنا کہا تھا، یہ آواز کوفے کے گھروں تک پہنچی کہ ایک مرتبہ چند لمحے بعد دروازے پر دخل بار ہوا، گھر کی کنیز دروازے پر پہنچی، دروازہ کھولا، فوراً پلٹ کے دوڑتی ہوئی امام حسن کے پاس آئی، کہا آقا ذرا دروازے پر چلیے۔ دروازے کا جب منظر ہے، جب مولا دروازے پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ کوفے کے یتیم بچے، ہاتھوں میں کوزے، کوزوں میں شیر، ارے ہمارا دودھ لے لیجئے، ہمارا دودھ لے لیجئے۔ میں کہوں گا مولا بڑے خوش قسمت ہے، 40 ہجری کا کوفہ ہے، لوگ شیر لے کے آ گئے، لیکن آج 67 ہجری یہی کوفہ سکینہ، بالی، علامہ۔ ہمارے گھروں میں ایک بیمار ہوتا ہے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ علی نے 3 روز ضربت میں گزارے ہیں، زینب و کلثوم نے افطار کیسے کیا ہوگا؟ حسین کریمین نے افطار کیسے کیا ہوگا؟ عرض کروں آپ کی خدمت میں، کل کی شب گزر گئی نا، کل کی رات گزر گئی نا، مولا نے اپنے سارے بچوں کو قریب بلایا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ آج پورا گھر میرے سامنے افطار کرے، سب میرے سامنے افطار کرے۔ لیجئے عزیزو، علی کی بیٹیاں آ گئی، افطار کا وقت آ گیا، دسترخوان لگ گیا، بیٹیاں آ گئی، 18 بیٹے علی کے، داماد علی کے، علی کے گھر کے لوگ سارے بیٹھ گئے کہ ایک مرتبہ امام علی نے کہا حسن میرا حسین کہاں ہے؟ کہ پہلو سے آواز آئی بابا میں تو آپ کے پاس ہی ہوں۔ وقت افطار ہوا، علی نے اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنایا، حسین کے دہن میں رکھا، اپنے آپ کوزے میں پانی لیا، حسین کی طرف بڑھا دیا۔ حسین آخری وقت میں مارے کہا تھا، میرے حسین کا خیال رکھنا، حسین کو پیار زیادہ ہے۔ بس عزیز و مصائب کا ایک فقرہ پڑھنا چاہتا اور تفصیل سے رہی یہاں ٹھہر کے گھر کے حالات پڑھتا، لیکن اب میرے اندر بھی اتنی قوت رہی کہ تاجر مصائب پڑھوں۔ بس ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ علی سے ملنے والے آ رہے ہیں۔ ساسا بن سوحان کہتے ہیں کہ جب میں علی سے ملنے پہنچا ہوں تو میں نے عجب منظر دیکھا، میں نے دیکھا کہ جتنا علی کا چہرہ سر تھا اتنا ہی علی کے سر پہ جو پٹی بندھی تھی وہ بھی اتنی ہی سرد تھی۔ چاہنے والے سوال کر کر کے جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بھی چند لمحے مولا کے پاس بیٹھا تھا۔ ساسا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا نے آنکھوں کو کھول دیا، مولا نے جیسے ہی آنکھوں کو کھولا میں نے گفتگو شروع کی کہ ایک مرتبہ مولا نے کہا ساسا تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا، مجھے بہت کچھ نظر آ رہا ہے، اب تم چلے جاؤ۔ ساسا دیکھو وہ رسول خدا آ گئے، وہ فاطمہ آ گئی، وہ میری جدہ خدیجہ آ گئی، اب چلے جاؤ۔ ساسا کہتے ہیں کہ میں بھی اٹھ کر باہر آیا تھا، ہم ابھی چند ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے کہ ایک مرتبہ علی کا دروازہ کھلا، حسن دروازے پر آئے اور آ کے بے ساختہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سمجھ گئے کہ اب ہمارا آقا نہ رہا۔ عزیز و علی کا جنازہ اٹھا۔ میرے بچوں ایک طرف سے آپ اٹھانا، ایک طرف سے یہ خود بخود بلند ہو جائے گا۔ لیجیے عزیز و جنازہ اٹھا، لے کر پہنچے، بچوں نے باپ کے جنازے کو دفن کر دیا۔ بس ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں، بابا کو دفن کر کے بچے واپس پلٹ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک خرابے سے کسی مفلس و نادار کے کرانے کی آواز آئی۔
آئی، یہ بچے قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک شخص ہے جو اپاہج ہے، نابینا ہے، بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کے قریب پہنچے، کیا بات ہے؟ یہ کرانے کا سبب، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا 3 دن سے ایک شخص میرے پاس نہیں آیا ہے، وہ آتا تھا، مجھے کھانا کھلاتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، 3 دن سے نہ آیا ہے، کیا اس کا نام تو بتا؟ کہ میں نے جب بھی نام پوچھنے کی کوشش کی وہ بس ایک جملہ کہتا تھا، فقیر جالس فقیر، فقیر فقیر کے پاس بیٹھا ہے۔ کہے کوئی نشانی تو ہوگی، کوئی علامت تو ہوگی، کوئی پہچان تو ہوگی، کوئی قبیلہ تو ہوگا، کوئی خاندان تو ہوگا۔ کہ میں جب پوچھتا تھا قبیلہ خاندان تو بس ایک جملہ کہتا تھا، مسکین جالس مسکین، مسکین مسکین کے پاس بیٹھا ہے۔ کہے تجھے پتہ نہیں، کوئی نشانی نہیں، کوئی نام نہیں۔ کہا ایک نشانی محسوس ہو رہی ہے، ارے وہ ایسے ہی بولتا تھا جیسے آپ بول رہے ہو۔ حسن نے تڑپ کے کہا، ارے وہ میرا بابا علی تھا جو ابن مریم کی ضربت سے شہید ہو گیا۔ ہم ابھی سپرد لحد کر کے آ میرا بابا رہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد ماتم